نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی صداؤں میں کریں تو زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کرب و بلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ولیوں کی عنایت ہے یا مکتب کی کرامت ہے؟ ولیوں کی عنایت ہے یا مکتب کی کرامت ہے؟ محفل کو قرار آئے کچھ ایسی خطابت ہے، مائک کے روبرو حضور والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع نبی مکرم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج کی ہماری یہ مبارک اور مقدس مجلس ذکر شہدائے کربلا کی 9ویں مجلس ہے۔ کل کی مجلس میں آپ نے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب سماعت کیے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید کا تخت پر بیٹھنا اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیعت کے لیے اصرار کرنا، اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف سفر کرنا، اور اسی سفر میں کوفہ کی سرزمین پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ سماعت کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-4 اشعار جو
حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے ایک بار پھر مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں ہے۔ شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے۔ شہ خوباں پہ ہر خوبی او خصلت ناز کرتی ہے، شہ خوباں پہ ہر خوبی او خصلت ناز کرتی ہے، کریم سے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے، کریم سے کہ وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے۔ جہان حسین میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، کن کی؟ امام حسین کی۔ جہان حسین میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز۔ شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو، شہنشاہ شہیداں ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز۔ ایسی شہادت کے شہادت خود تاجدار کربلا پہ ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، بٹا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے دونوں نواسوں کو اپنے مبارک کندھوں پر بٹھایا، اور حضور نے جن کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اس کی شان کیا ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بٹا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبی
نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت جبین ناز ان کی جلوہ گاہ حسن ہے کس کی رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے حسین ابن سب پڑھیں حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے حسین ابن علی تم پر شہادت درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان شہیدوں کی شہادت اور ان کی زندگی کو یوں بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو ان کی زندگی کو قرآن ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں یا کوفے کی سرزمین پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو لٹایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جب 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ان کے وصال کے بعد آپ کا ناخلف بیٹا بدبخت یزید تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے مدینہ شریف کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا۔ خط میں اس نے یہ لکھا کہ میرے والد گرامی امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے بعد خلیفہ بن گیا ہوں، جانشین ان کا میں بن گیا ہوں، اب تم مدینے کے گورنر ہو، تم پر یہ لازم ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ان تینوں کو اپنے دربار میں بلاؤ، اپنے گورنر ہاؤس میں بلا کر ان تینوں سے میری بیعت کا اعلان کرو اور میری بیعت کے لیے انہیں مجبور کرو۔ اور خاص طور پر یزید نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر وہ تو میری بیعت کر ہی لیں گے، لیکن ان دونوں سے پہلے حسین ابن علی کو ضرور میری بیعت کے لیے اصرار کرو۔ یہ سن ہجری 60 کا واقعہ ہے۔ سن ہجری 60 جو ہے یہ
ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا سال ہے کہ جسے فتنوں کا سال کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سن ہجری 60 کے بارے میں فرمایا کہ اس سال فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے سن ہجری 60 سے پہلے ہی موت دے دے اور میں اس وقت تک زندہ نہ رہوں کہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا اور لڑکے حاکم بن جائیں گے، لڑکوں کی حکومت ہوگی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ جانتے تھے اللہ کی طرف سے انہیں یہ الہام کیا گیا، اللہ کی طرف سے انہیں یہ بتایا گیا، اور مومن کے بارے میں تو فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست ایمانی سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مومن کامل ہیں، صحابی رسول ہیں، دور اندیشی سے آپ نے دیکھ لیا کہ سن ہجری 60 کے بعد لڑکوں کا دور آئے گا، اور نوجوان لڑکے کو جو ہے شریعت کا پابند نہیں ہوگا، اسے خلافت کے جو ہے کام ان کے سپرد کر دیے جائیں گے اور اسے خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی آپ نے اللہ سے پناہ مانگ لی تھی اس دور سے کہ جس دور میں یزید خلیفہ بننے والا تھا۔ سن ہجری 60 میں 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد فوراً یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے خط لکھا ولید بن عقبہ کو امام حسین کی بیعت لینے کے لیے۔ ولید بن عقبہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں بلایا۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ اس وقت مجھے گورنر ہاؤس میں بلانا یہ کوئی بہت بڑے جو ہے فتنے اور بہت بڑے ایک ایسے حادثے کی گواہی دے رہا ہے کہ جس کے بارے میں پہلے ہی میرے نانا جان نے فرما دیا تھا۔ امام حسین سمجھ گئے تھے، اور آپ کی جو شہادت ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت مشہور نہیں تھی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 300 برس پہلے لوگوں کے درمیان امام حسین کی شہادت کو مشہور کر دیا گیا تھا۔ بصرہ کے اندر تو ایسے پتھر لوگوں کو ملتے تھے کہ جن پتھروں کے نیچے یا اشعار لکھے ہوئے ملا کرتے تھے کہ نانا جان کی امت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ایک زمانے میں ان کے نواسے حسین کو شہید کر دے گی۔ تو ان کی شہادت تو پہلے سے ہی مشہور تھی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف فرما دے، ایک فرشتہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں تھے۔ اس فرشتے نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اپنے اس نواسے سے پیار کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پر شہید کرنے والی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ پھر اس فرشتے نے جو ہے کربلا کی مٹی ایک شیشے کے اندر حضور کی خدمت میں دی، حضور کی بارگاہ میں دی۔ اب جب وہ فرشتہ چلا گیا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا، رسول اللہ آپ غمگین کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ام سلمہ کربلا کی سرزمین پر میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ کو مومن کہے جانے والے، میری امت میرے اس نواسے کو شہید کرنے والی ہے۔ اور فرشتے نے مجھے آ کر یہ خبر دی اور کربلا کی سرزمین کی یہ مٹی بھی لا کر دی ہے، آپ تم جو ہے اس مٹی کو اپنے پاس رکھو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مٹی رکھی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ میرے نواسے کو لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک علم غیب ہے۔ علم غیب کا عقیدہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ جس وقت امام حسین کو شہید کیا جائے گا، ازواج مطہرات میں صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں گی، ان کے علاوہ کوئی ازواج مطہرات میں سے زندہ نہیں رہیں گی۔
اور اسی لیے حضور نے وہ مٹی ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی تاکہ ام سلمہ دیکھ لیں کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی تو امام حسین کی شہادت کا اعلان ہو جائے گا، سمجھ لیں گی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب ولید بن عقبہ نے امام حسین کو بلایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر گورنر ہاؤس میں آئے، ولید بن عقبہ کے پاس گئے اور اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا کیا اور فرمایا کہ میں اندر جاؤں گا، اگر اندر سے ایسی آوازیں آئیں کہ جس سے لگے کہ جنگ چھڑ گئی ہے تو تم لوگ اندر چلے آنا، اور جب تک میں واپس نہ آؤں اس جگہ سے تم کو جو ہے ہٹنا نہیں ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ امام حسین جب اندر گئے، ولید بن عقبہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور کہا کہ یزید نے مجھے یہ خط لکھا ہے کہ اس خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ حسین سے جو ہے یزید کی خلافت لینے کے لیے اصرار کرنا ہے، مجبور کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے حسین ابن علی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اس طرح چھپ کر تو میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اور اس طرح میں یزید کی بیعت جو ہے نہیں کر سکتا۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اب جو ہے ولید بن عقبہ کے دربار میں اس وقت مروان بن حکم بھی موجود تھا۔ مروان کون شخص ہے؟ یہ بہت بڑا فتنے باز ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا اور اس کی تہنیک کے لیے، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالنے کے لیے کسی بزرگ کے پاس لے جایا جاتا ہے، تو اسی طرح جب مروان بن حکم پیدا ہوا تھا تو اس کو بھی تہنیک کے لیے میٹھی چیز کھلانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی پیدائش پر فرما دیا تھا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہو گیا ہے۔ حضور جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ مروان کا باپ بھی فتنے باز ہے اور اس کا بیٹا بھی جو ہے فتنے باز بنے گا۔ اس مروان نے ولید بن عقبہ کو یہ مشورہ دیا کہ حسین کو کسی طرح گورنر ہاؤس سے واپس نہیں جانے دینا ہے، اگر انہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کیا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تو ٹھیک ہے، ورنہ حسین کو کسی صورت میں یہاں سے زندہ واپس نہیں جانے دینا ہے۔ اب جو ہے ولید بن عقبہ جو تھے وہ کسی طرح محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا خط پڑھ کے سنایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو آپ نے انکار کیا اور واپس وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب مروان بن حکم جیسے امام حسین واپس جا رہے تھے، مروان ولید بن عقبہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ قتل کر دو، قتل کر دو، انہیں واپس مت جانے دو، انہیں یہیں پر قتل کر دو، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ اگر آج حسین واپس چلے گئے تو پھر کل جو ہے ہم انہیں واپس اپنے قابو میں نہیں لگ پائیں گے اور ان کو نہیں سنبھال پائیں گے، اس لیے ابھی وقت ہے کہ یا تو ان پر دباؤ ڈالو، مجبور کرو یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے، ورنہ انہیں یہیں پہ قتل کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے کہ یزید کی بیعت نہ کرنے پر میں امام حسین کو قتل کر دوں، رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے کو شہید کر کے اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رنگ لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مروان کی بات آپ نے نہیں مانی، امام حسین چلے گئے۔ اب جو ہے دوسری بار پھر یزید کی طرف سے خط لکھا گیا ولید بن عقبہ کو کہ کسی طرح حسین ابن علی کو واپس بلایا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر اجلہ صحابہ جو موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی یزید کی بیعت کے لیے راضی نہیں تھا۔ اب امام حسین کو رات کے وقت میں بلایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو رات ہو چکی ہے، صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ میں کل آؤں گا، فرمایا کہ دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے، اور وہاں پر واپس جانے سے آپ نے انکار کر دیا۔ اسی رات آپ نے جو ہے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور مکہ شریف جانے کی تیاری کر لی۔ اسی رات ساری تیاری ہونے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لیا اور مکہ شریف جانے کی تیاری ہوئی۔ آخری سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے امام حسین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روضہ انور پر حاضر ہوئے، سنہری جالیوں پر حاضر ہوئے۔
عرض کی نانا جان آج آپ کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ہم جب مدینہ جاتے ہیں تو اگر مدینے کے اندر ہمیں کئی سال بھی رکھ دیا جائے تب بھی جس دن مدینے سے واپس اپنے ملک لوٹنا ہوتا ہے تو اس عاشق رسول سے پوچھئے کہ مدینہ چھوڑنا یہ کتنی جو ہے کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ مدینہ چھوڑنا، مدینے کو چھوڑ دینا اتنا گرا گزرتا ہے، اتنا گرا گزرتا ہے کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی۔ طیبہ سے لوٹنا، مدینے کو چھوڑ دینا اور مدینے سے واپس آنا، یہ ایک عاشق رسول کے دل پر بہت ہی گرا گزرتا ہے۔ ہم تو جو ہے مدینہ شریف جاتے ہیں چند دن کے لیے، اور اس مدینے کو چند دن کے بعد چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جس مدینے میں، جس شہر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، جس مبارک شہر میں امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، جس مبارک شہر میں امام حسین کی تربیت ہوتی ہے، جہاں آپ کا بچپن مبارک گزرتا ہے، جہاں آپ کی جوانی کے ایام گزرتے ہیں، جہاں آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے، امام حسن کا مزار ہے، اہل بیت کے کئی افراد کا مزار ہے، جہاں نانا جان کا مزار ہے، ابو بکر صدیق کا مزار ہے، فاروق اعظم کا مزار ہے، اس مدینے کو چھوڑنا امام حسین پر کتنا گرا گزرا ہوگا۔ آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب وہ نانا جان کی بارگاہ میں گئے ہوں گے تو کتنا روئے ہوں گے، کتنا روئے ہوں گے، ہم اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ یہ کوئی قیامت سے کم نہیں ہے کہ مدینے کو چھوڑ دینا۔ نانا جان کی بارگاہ میں گئے، رو رو کر اپنا حال دل سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرے بیٹے حسین اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسلام کی خاطر، دین کو بچانے کے لیے تمہیں شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ کی شہادت جو مشہور تھی، اس کے باوجود کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کیوں نہیں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کربلا میں ہونے والے حادثے کو ٹال دے۔ اگر حضور دعا فرماتے تو حادثہ ٹل جاتا، حضور نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ ہمارا بھی یہی یقین ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے کہ کربلا میں حسین شہید نہ ہو تو کبھی نہ ہوتے، اور اللہ تو وہی چاہتا ہے جو حضور چاہتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو وہی چاہتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تو کبھی یہ چاہا ہی نہیں کہ حسین شہید نہ کیے جائیں، کبھی یہ چاہا ہی نہیں کہ حسین کربلا نہ جائیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یوں دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، اللہ میرے حسین کو جو ہے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اور جو میرے آقا نے دعا فرمائی تھی، اسی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو صبر و استقلال بھی عطا فرمایا، تسلیم و رضا بھی عطا فرمایا، اور امام حسین کو اس امتحان میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ تو حضور چاہتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا، آپ شہید نہیں کیے جاتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چاہتے تھے کہ میرے حسین دین کے نام پر، اسلام کی راہ میں، اللہ کے نام پر شہید کیے جائیں، اور امام حسین کی شہادت سے اسلام کو قوت حاصل ہو، اسلام کو مضبوطی میسر ہو، اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو امام علی مقام نے آخری سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں۔ اب وہاں سے مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اب یاد کریں سیرت کا وہ واقعہ، ایک وہ وقت تھا کہ مکہ شریف سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اے میرے حبیب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ حضور ایک وقت میں مکہ شریف کو چھوڑ کر اپنے صحابہ کو لے کر
مدینہ چلے آئے تھے۔ اب اسی مدینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تھے تو لوگوں نے استقبال کیا تھا، طلال بدر علینا کے نغمے گائے تھے، حضور کے استقبال کے لیے صحابہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ آج اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس مدینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جس مدینے میں سیدہ فاطمہ کا روضہ ہے، جس مدینے میں امام حسن کا روضہ ہے، جس مدینے میں امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، جس مدینے میں امام حسین کا بچپن گزرا ہے، امام حسین کی جوانی گزری ہے۔ آج وہ دور آیا ہے کہ اب اللہ کے حکم سے امام حسین اسی مدینے کو چھوڑ کر دین کو بچانے کے لیے مکہ شریف ہجرت کر رہے ہیں۔ جب آپ مکہ شریف جا رہے ہیں، یہ شعبان کی 4 تاریخ ہے، اس دن آپ نے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا اور مکہ معظمہ آپ چلے گئے۔ مکہ معظمہ میں صحابہ کرام نے بہت آپ کا استقبال کیا، اور جو بھی یہ سنتا تھا کہ کوفہ والے امام حسین کو بلا رہے ہیں، کوفہ والے امام حسین کو بلا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، جو بھی صحابی یہ سنتا تھا تمام صحابہ امام حسین کو یہی مشورہ دیتے تھے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، مکہ میں رہ لیں یا کسی اور شہر میں چلے جائیں، لیکن کوفہ نہ جائیں۔ کوفی لا یوفی، کوفہ والے کبھی وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت مولا علی کو بلا کر شہید کیا ہے، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو شہید کیا ہے۔ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کے دشمن ہیں، وہ کبھی اہل بیت کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، وہ بے وفا لوگ ہیں، کبھی آپ مت جانا۔ لیکن جب آپ مکہ شریف آئے تو اب کوفہ والے خطوط پہ خطوط، خطوط پہ خطوط، خطوط پہ خطوط لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ بار بار جب خط آ رہے تھے اور ان خطوں کا مضمون یہ تھا، اے امام علی مقام آپ کوفہ چلے آئیں، اس لیے کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، یزید ایک بے نمازی شخص ہے، یزید ایک خلاف شرع کام کرنے والا مردود انسان ہے اور وہ خلافت کے لائق نہیں ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ اگر آپ آ جائیں گے ہم آپ کو امیر المومنین مانیں گے، آپ کو خلیفہ وقت مانیں گے، آپ کی خلافت کا اعلان کریں گے، اور اگر آپ آج نہ آئے تو کل ہم بروز محشر نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے۔ اس طرح کا مضمون جب لکھ کر خطوں کے اندر بار بار آ رہا تھا اور ادھر صحابہ منع کر رہے تھے کہ کوفہ نہیں جانا ہے، تو اب فیصلہ کرنا بڑا جو ہے ایک ناممکن سا لگ رہا تھا اور بڑا مشکل کام تھا کہ فیصلہ کیا کریں۔ کوفہ چلے جائیں تو پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مشورے پر عمل نہیں ہوگا، اور اگر کوفہ نہ جائیں تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہ آئے تو ہمیں مجبور ہو کر یزید کو خلیفہ ماننا پڑے گا، امیر المومنین ماننا پڑے گا، اور امام حسین کی غیرت ایمانی کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ یزید کو امیر المومنین بنایا جائے۔ یزید جو فاسق و فاجر ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے اور آوارہ شخص ہے، اسے جو ہے امیر المومنین بنایا جائے، یہ اسلام کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس طرح اسلام کمزور ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ یہ تھا کہ جب آپ کے پاس بار بار خطوط آ رہے، تقریباً 150 خطوط کوفیوں کی جانب سے آئے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا معتمد اور اپنا جو ہے نائب اور جانشین بنا کر آپ نے کوفہ والوں کے پاس بھیجا، اور ایک خط میں یہ لکھا کہ ابھی تو میں نہیں آؤں گا، لیکن پہلے حالات کو دیکھنے کے لیے میں اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ کے درمیان آئیں گے اور میرے ہاتھ پر میرے نام پر جو ہے یہ بیعت کریں گے۔ جب تم لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو گے، جب یہ مجھے خط لکھ دیں گے کہ حالات اچھے ہیں تو پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ یہ آپ نے لکھا۔ خط لکھنے کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا نام لے کر آپ نے مکہ شریف سے روانہ کیا۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ، ایک شہزادے کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم ہے، دونوں کو لے کر کوفہ والوں کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر روانہ ہو گئے۔ اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے، مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے جاتے ہیں، استقبال کیا جاتا ہے، اور امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر تقریباً 18,000 کوفیوں نے بیعت کی ایک ہی دن میں۔ 18,000 لوگوں کا بیعت کر لینا یہ بہت بڑا پیغام تھا، یہ ایسا پیغام دیتا تھا کہ اب یہاں پر حالات سازگار ہیں، حالات اچھے ہیں، یہاں جو ہے سارے لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ کئی روز کے بعد جب امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق جو ہے اہل بیت کی محبت میں آ رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کر رہے ہیں، تو آپ نے خط لکھا، امام حسین کے نام خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ اے میرے بھائی، یہاں پر حالات بہت اچھے ہیں، خوشگوار ماحول ہے، 18,000 سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، یہاں لوگ آپ کے شدت سے انتظار کر رہے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، جیسے ہی آپ آؤ گے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور آپ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ خط آپ نے روانہ کر دیا۔ ادھر جب خط روانہ کیا، اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک یزیدی فکر کا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے نعمان، تم کیا دیکھ نہیں رہے کہ یہاں پر یزید کی خلافت کی بغاوت کی جا رہی ہے، یزید کو امیر المومنین تسلیم نہیں کیا جاتا، اور 18,000 سے زیادہ لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، تم اپنی کمزوری کیوں دکھاتے ہو؟ تم سختی کرو اور سارے کوفہ کے لوگوں کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور کرو، ورنہ میں یزید کو تمہاری شکایت کروں گا۔ آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ جب آپ نے اس کی بات نہیں سنی تو اس یزیدی شخص نے یزید کی طرف جو ہے دمشق میں یزید بیٹا تھا سیریا میں، اس کو ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ جو ہے اس وقت نعمان بن بشیر بہت بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہاں پر کئی ہزار لوگوں نے جو ہے آپ کی بیعت کو توڑ دیا ہے، یزید کو امیر المومنین ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہاں لوگ حسین کا نام لے رہے ہیں، مسلم بن عقیل کا نام لے رہے ہیں، اور یہاں پر حسن حسین اور مولا علی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اس لیے نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا اپنی کمزوری کا بہانہ بنا رہے ہیں، اپنی بزدلی دکھا رہے ہیں، اس لیے ہم خط یہ لکھ رہے ہیں کہ یا تو یہاں پر یزید تم خود آ جاؤ یا اپنی طرح کسی ظالم و جابر شخص کو جو ہے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دو، اور نعمان بن بشیر کو سسپینڈ کر دیا جائے، انہیں معزول کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ یزید کے خلاف کام کرنے والے ہیں۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا، یزید بہت غصے میں آیا، آپے سے باہر آ گیا۔ اس نے جو ہے اس وقت بصرہ کا ایک گورنر تھا، اس کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، بڑا ظالم و جابر شخص تھا۔ یزید نے اسے خط لکھا، کہا تم بصرہ کے بھی گورنر ہو اور بصرہ کے ساتھ ساتھ تمہیں میں کوفہ کا بھی گورنر بناتا ہوں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد دنیا کا لالچی کتا تھا، اس نے دیکھا کہ بصرہ بھی اپنے ہاتھ میں ہے تو چلو کوفہ بھی اپنے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کوفہ ایک بہت بڑا مرکز ہے اور بصرہ بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے، یہ دنیا کا لالچ اس کے دل میں آیا، اس نے فوراً یزید کے حکم کی تعمیل کی۔ یزید کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو اپنا جانشین بنا کر بصرہ کا گورنر بنایا، اپنا نائب بنایا، اور فوراً وہاں سے جو ہے کئی ہزار کا لشکر لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے ابن زیاد نے فریب یہ کیا کہ سارے لوگوں کو واپس بھیج دیا، صرف اپنے ساتھ 20 لوگوں کو رکھا، کیونکہ اب اس وقت جو ہے کوفہ میں جو ماحول بنا ہوا تھا وہ سارا محبت اہل بیت کا ماحول تھا۔ کئی ہزار لوگ امام حسین کی بیعت کر چکے تھے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ اب یہ ابن زیاد سمجھتا تھا کہ اس وقت جو ہے دن کے وقت میں جانا اور گورنر کو معزول کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس سے تو جو ہے مجھے وہاں گرفتار کیا جائے گا اور مجھے سزا دی جائے گی، اس لیے وہ شیطانی دماغ اس نے استعمال کیا، رات کے وقت میں کوفہ میں داخل ہوا، اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لیا
اور بصرہ سے جو راستہ کوفہ میں آتا تھا اس راستے سے داخل نہیں ہوا، بلکہ بصرہ سے جو راستہ آتا تھا اسے چھوڑ کر جو راستہ عرب شریف سے یعنی اس وقت سعودی عرب سے جو راستہ کوفہ کی طرف آتا تھا اسی راستے سے حجازی لباس یعنی عربی لباس پہن کر رات کے وقت میں 20 لوگوں کے ساتھ اپنے منہ کو ڈھانک کر اس طرح داخل ہوا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ دھوکہ دینے کے لیے لوگ یہ سمجھیں گے کہ امام حسین آ گئے ہیں، اسی لیے تو عرب کے راستے سے آئے ہیں اور حجازی لباس پہن کر آئے ہیں۔ 20 لوگوں کو ساتھ میں لے کر رات کے وقت میں جیسے یہ داخل ہوا، پورے کوفہ کے اندر مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اس طرح کے نعرے لگائے گئے، امام حسین کے نام کا استقبالیہ کیا گیا اور لوگوں نے پورے جلوس کی شکل میں ابن زیاد کا استقبال کیا۔ ان کے ذہن میں ابن زیاد نہیں تھا، بلکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے ہیں، امام علی مقام آ گئے ہیں، شہزادہ مولا علی آ گئے ہیں، نواسہ رسول آ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے استقبال کیا۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد گورنر ہاؤس کے پاس پہنچا، جب وہ اندر گیا تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اعلان کیا کہ خبردار کوئی حسین ابن علی کا نام نہ لے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہیں جنہیں امیر المومنین یزید نے تمہاری طرف گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ اعلان سنا تو لوگ بڑے مایوس ہوئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آئے، مایوس ہو کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اب ابن زیاد نے اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلا کام اس کا یہ تھا کہ کسی طرح امام مسلم بن عقیل کو تلاش کیا جائے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے ایک اعلان کروایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتا ہے تو وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا، اور جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اسے سزا دی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا۔ جو یزید کی بغاوت کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ جیسے یہ اعلان کیا اس وقت تو مسجد کے اندر 18,000 لوگ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک امام کے پیچھے 18,000 سے زیادہ لوگ مسجد میں موجود رہتے تھے، لیکن اس اعلان کے بعد جب امام مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی تو صرف 30 آدمی ساتھ میں تھے۔ 18,000 سے زیادہ لوگ تھے، سارے چلے گئے، انہیں تو اپنی جان کی فکر ہو گئی، سارے چلے گئے، 30 آدمی ساتھ میں رہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، اس وقت آپ کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں تھا، اب اکیلے تنے تنہا۔ 18,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک ہی ابن زیاد کی دھمکی میں امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، اب اکیلے امام مسلم بن عقیل ہیں۔ ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محب اہل بیت ہے، انہوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اب اتنے بڑے کوفہ شہر کے اندر گھر گھر کو تلاش کرنا تو کوئی ممکن نہیں تھا، یہ امپوسیبل بات تھی کہ گھر گھر میں جا کر تلاش کیا جائے، اس لیے ابن زیاد نے اپنے جاسوس چھوڑ دیا ہر طرف کہ جاسوس جاسوسی کریں اور خفیہ طور پر امام مسلم بن عقیل کو تلاش کریں اور کسی طرح امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس میں لایا جائے۔ جب یہ بھی اعلان کیا تو یہ اعلان بھی کارآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام ماقل تھا اسے جو ہے 30,000 دینار دے کر بھیجا کہ خفیہ طور پر جو ہے وہ تلاش کرے۔ وہ غلام شامی غلام تھا، سیدھا وہ ایک مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ امام مسلم بن عقیل اس وقت جہاں خفیہ طور پر آرام فرماتے، آپ کی آمد اور آپ کی جو ہے موجودگی اور آپ کا جو قیام تھا اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، صرف 2 چند لوگوں کو معلوم تھا جو محبان اہل بیت تھے۔ اب وہ غلام مسجد میں بیٹھ گیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے والے حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ وہ غلام فوراً جیسے انہوں نے نماز پوری کی ان کے پاس جا کر مسجد میں بیٹھ گیا، کہا میں ملک شام سے آیا ہوں اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ اہل بیت سے ایک شخص ایک بزرگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔
آپ نے جو ہے پہلے تو ٹال مٹول کیا اور انکار کیا، اس کے بعد اس غلام نے اپنی باتوں میں آپ کو لے لیا، اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کی کہ میں بھی جو ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں، 30,000 درہم ان کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ ان کی خدمت میں تحفہ پیش کروں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، میں اہل بیت کا بہت ماننے والا ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اپنی جو ہے محبت کا خوب اس نے دعویٰ کیا اور اعلان کیا۔ اب اس کی باتوں میں حضرت مسلم بن اوس آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں امام مسلم بن عقیل کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ جو ہے اس جاسوس غلام کو امام مسلم بن عقیل کے پاس لے کر گئے، وہاں جا کر اس نے خوب ہاتھ چومے، پاؤں چومے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس طرح غلام بن کر صبح دن سے لے کر شام تک امام مسلم بن عقیل کے بارگاہ میں بیٹھا رہا۔ 30,000 دینار جو ساتھ میں لایا تھا وہ بھی اس نے دے دیے۔ اب روزانہ اس کا معمول بن گیا تھا کہ صبح آتا، شام تک جو بھی باتیں وہاں پر ہوتی ساری باتیں لے جا کر ابن زیاد کو سنا دیتا۔ وہاں تو غلام بن کر آتا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بن کر آتا تھا، عاشق اہل بیت بن کر آتا تھا، لیکن شام کو جا کر واپس ابن زیاد کو ساری باتیں سنا دیتا تھا۔ ہانی ابن عروہ جو ہیں ان کا جو پرانا تعلق تھا ابن زیاد سے، تعلقات اچھے تھے، اب وہ کسی طرح ابن زیاد جب آیا تو ملنے کے لیے نہیں گئے۔ اب اس غلام نے بتا دیا کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے۔ اب ہانی نے ابن زیاد نے ہانی کو اپنے دربار میں بلایا، اور دربار میں بلانے کے بعد کہا، اے ہانی کیا خیال ہے، تم مجھ سے ملنے نہیں آئے، تم نے جو ہے مجھ سے ملاقات کرنا یہ نہیں سمجھا، اور مہمان کی طرح میری مہمان نوازی نہیں کی۔ حضرت ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کا جو ہے ایک عذر پیش کیا، اور جو ہے اس طرح سے باتوں کو ٹال مٹول کر کے ان باتوں کو جو ہے ختم کرنا چاہا، لیکن ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ سے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور سازشیں رچ رہے ہو اور جو ہے یزید کے خلاف بغاوت کر رہے ہو۔ حضرت ہانی نے پہلے تو انکار کیا، خوب انکار کرتے رہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب ابن زیاد کو حکم دیا کہ غلام ماقل کو لاؤ، جب وہ غلام سامنے آیا تو ہانی ابن عروہ سمجھ گئے کہ یہ ساری باتیں، یہ غلام جاسوس بن کر ہمارے پاس آتا تھا، اس نے ساری باتیں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دی ہیں۔ اب انکار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب ابن زیاد نے انہیں مجبور کیا حضرت ہانی کو کہ کسی طرح مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو۔ حضرت ہانی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جا کر امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال لوں گا، اب وہ جہاں چاہیں وہاں جائیں، لیکن میں انہیں گرفتار نہیں کر سکتا، وہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ اب ابن زیاد نے جو ہے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر ان کے چہرے پہ مارا، بار بار مارتا رہا، اور اس کے بعد انہیں ایک خفیہ کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ پورے کوفہ کے اندر ایک افواہ پھیل گئی کہ ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، جس سے ہانی ابن عروہ کے خاندان کے لوگوں نے ہزاروں کا لشکر تیار کیا اور پورے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا کہ ہم جو ہے ابن زیاد کو ماریں گے اور گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ابن زیاد گھبرا گیا، ڈر گیا، اس نے جو ہے قاضی شریح کو بلایا اور کہا کہ تم آ کر ہانی ابن عروہ کو دیکھ لو، وہ زندہ ہیں، کسی حکمت کے پیش نظر انہیں نظر بند کیا گیا ہے۔ اب قاضی شریح کو بلایا اور جو ہے انہیں جب دکھایا گیا تو ہانی زندہ تھے۔ انہوں نے واپس جا کر لوگوں سے کہا کہ ہانی تو زندہ ہیں اور کسی حکمت کے پیش نظر ابن زیاد نے انہیں نظر بند کر رکھا ہے۔ جب یہ ان لوگوں نے سنا تو سارے لوگ واپس اپنے گھر میں چلے گئے۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی ابن عروہ کے گھر سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے کے بعد آپ اکیلے جو ہے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ رات کے وقت میں آپ کوفے کی گلی سے نکل رہے تھے کہ ایک عورت اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی، جس عورت کا نام توعہ تھا۔ اس عورت کو آپ نے دیکھا تو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ عورت گھر کے اندر گئی، گلاس میں پانی لائی اور آپ کو پیش کر دیا۔ جب آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد آپ وہیں کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے کہا کہ بھائی پانی پی لیا تو اب چلے جائیے، اب آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، میرا کوئی گھر بار نہیں ہے،
میرے یہاں کوئی گھر نہیں ہے، میرا گھر تو مدینہ طیبہ میں ہے۔ اب اس عورت نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم بن عقیل ہے۔ وہ عورت اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، فوراً اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، گھر کے اندر ایک کمرہ امام مسلم بن عقیل کے لیے تیار کروایا اور اپنے کمرے میں ٹھہرایا، آپ کو کھانا کھلایا اور وہیں ٹھہرایا۔ کہا یہاں آپ کے لیے اچھی جگہ ہے، یہاں آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ اب رات میں وہ عورت بار بار امام مسلم بن عقیل کو دیکھنے کے لیے جا رہی تھی، کبھی کھانا دینے کے لیے، کبھی پانی دینے کے لیے، کبھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ بڑا آوارہ لڑکا تھا، بڑا آوارہ قسم کا تھا، اور وہ ابن زیاد کا ایک لالچی کتا تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کروایا تھا کہ جو امام مسلم بن عقیل کو میرے پاس لائے گا یا ان کی قیامگاہ کی نشاندہی کرے گا، ان کے مکان کے بارے میں بتائے گا، اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ اب جو دنیا کے لالچی ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اہل بیت کا فرد ہے یا صحابہ کا بیٹا ہے یا مسلمان ہے کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے، انہیں تو دنیا کی دولت چاہیے تھی۔ وہ شرابی تھا، بڑا آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ وہ رات جو ہے بڑی بے چینی سے اس نے گزاری، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں کیوں بار بار جا رہی ہے، اس لیے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جس مسلم بن عقیل کو کوفے کی گلیوں میں تلاش کر رہا ہوں وہ تو میرے گھر میں موجود ہے، کب صبح ہو اور کب جا کر میں ابن زیاد کو بتاؤں اور انعام حاصل کروں۔ صبح ہوتے ہی اس نے ابن زیاد کے پاس جا کر یہ شکایت کی کہ جو ہے تم جس مسلم بن عقیل کو تلاش کر رہے ہو میرے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا، محمد بن اشعث کے ساتھ ایک لشکر بھیجا۔ جب لشکر اس طوا نامی عورت کے گھر کے پاس پہنچا، گھر کا گھیراؤ کیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کے لیے جب وہ گھر کے اندر آئے، آپ نے تلوار نکالی، کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ جب آپ گرفتار ہونے والے تھے، آپ اس طرح جو ہے تلوار چلا رہے تھے کہ لوگ کٹ کٹ کے گاجر مولی کی طرح زمین پر ڈھیر ہو رہے تھے۔ جو جس کی سربراہی میں پورا لشکر ابن زیاد نے بھیجا تھا، اس کا نام محمد بن اشعث تھا۔ محمد بن اشعث نے کہا اے مسلم بن عقیل، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تمہارے لیے امان ہے، تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا اور تمہاری کوئی گستاخی بھی نہیں کرے گا۔ عرب میں یہ ماحول تھا کہ جب کسی کو پناہ دے دی جاتی تھی، امان کا اعلان کر دیا جاتا تھا، تو پھر جو ہے جنگ بند ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی محمد بن اشعث نے امان دی اور آپ کی پناہ کا اعلان کیا، آپ نے جو ہے تلوار کو میان کے اندر رکھ لیا۔ اب محمد بن اشعث نے جو ہے آپ کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے پاس آپ کو لے گیا۔ ابن زیاد کے پاس لے جا کر جب ابن زیاد کے پاس آپ کو لے جایا گیا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس میں ایک پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا، فرمایا کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو وہاں ایک بدبخت نے جواب دیا تھا کہ یہ پانی مسلم بن عقیل نہیں پی سکتے، یہ پانی جو چاہے وہ پی سکتا ہے، لیکن مسلم بن عقیل اس پانی کے قابل نہیں ہے، وہ یہ پانی نہیں پی سکتے۔ پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب جو ہے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے سامنے آئے، آپ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ پہلے تو تم لوگوں نے خطوط لکھے، بار بار خط لکھ کر ہمیں یہاں پر بلایا اور بلانے کے بعد ہمارے ساتھ یہ غداری کرتے ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ کس منہ سے کل جو ہے رسول اللہ کی شفاعت کا انتظار کرو گے؟ کس طرح رسول اللہ علیہ السلام کی شفاعت سے امید لگاؤ گے؟ ابن زیاد نے آپ کی بات نہ سنی۔ اب امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے شہید کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ نے جو ہے فوراً فرمایا کہ ابن سعد یہ بھی ایک ایسا بدبخت ہے، یزید بھی ایک بدبخت ایسا ہے کہ جس کے باپ صحابی ہیں، اور عمر ابن سعد یہ بھی ایک ایسا بدبخت اور بدنصیب ہے کہ جس کو امام میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور جنتی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، انہی کا بیٹا ہے ابن سعد، عمر ابن سعد۔ آپ نے اس کو بلایا، کہا میری کچھ وصیتیں ہیں،
ان وصیتوں پر عمل کیا جائے۔ ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 700 دینار قرض کے طور پر لیے ہیں، وہ اسے ادا کر دیے جائیں۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ جو ہے میری لاش کو جو ہے دفن کر دیا جائے۔ تیسری میری وصیت یہ ہے کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا ہے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، خوشگوار ہیں، آپ تشریف لے آئیے، اس لیے تیسری وصیت پر یہ عمل کیا جائے کہ امام حسین کو منع کر دیا جائے، وہ امام حسین یہاں نہ آئیں، تاکہ جس طرح لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں انہیں بھی شہید کر دیں گے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری لاش کو دفن کیا جائے اور جس کا قرض میرے پاس ہے اس کا قرض ادا کیا جائے اور امام حسین کو کوفہ نہ آنے دیا جائے۔ اب ابن سعد کو جو ہے راز کے طور پر آپ نے یہ باتیں کہی تھی، لیکن اس ظالم نے آ کر سب کے سامنے وہ راز کی باتوں کو جو ہے اگل دیا اور سب کے سامنے وہ باتیں کہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم چاہو تو ان پہ عمل کرو اور چاہو تو مت عمل کرو۔ امام حسین کے بارے میں جہاں تک بات ہے، اگر وہ آئیں گے تو ہم ان سے جو ہے یزید کی بیعت کے لیے اصرار کریں گے، مجبور کریں گے، اگر بیعت کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں شہید کیا جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد نے امام مسلم کے بارے میں یہ حکم دیا کہ انہیں کوٹے کے اوپر لے جایا جائے اور وہاں سے انہیں شہید کر کے نیچے پھینک دیا جائے۔ اب یہ پہلی شہادت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ اسلام کو بچانے کے لیے کس طرح اہل بیت نے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے حکم پر بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اب باری ہے ہانی ابن عروہ کی، جنہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی۔ اب انہیں بھی بلا کر جو ہے گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھایا گیا اور چھت سے جو ہے قتل کر کے انہیں نیچے پھینکا گیا۔ اس طرح اہل بیت نے بھی اسلام کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جو لوگ محبان اہل بیت تھے انہوں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تم کو مزدہ نار کا دشمنان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ رسول اللہ کا مبارک گھرانہ ہے۔ اب یہاں جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے تو آپ کے شہزادے بھی آئے تھے ساتھ میں۔ دونوں کا نام میں نے بتایا، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت محمد اور ابراہیم دونوں کو جو ہے اب ابن زیاد نے یہ اعلان کیا جب اسے پتا چلا کہ امام مسلم کے دو بیٹے بھی یہاں آئے تھے، کہا جس کے گھر میں بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے موجود ہوں گے اور جو ان کو پناہ دے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جو انہیں لا کر گورنر ہاؤس میں میری خدمت میں پیش کرے گا اور دربار میں لا کر انہیں پیش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اب پھر جو ہے دنیا کے لالچی کتے تلاش میں نکل گئے، کوئی ادھر تلاش کر رہا ہے، کوئی ادھر تلاش کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ان یزیدیوں کا یہ معمول بن گیا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو کسی طرح گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اب جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر، اس طرح کرتے کرتے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں کو ایک بار تو ابن زیاد کے لشکر کے سپاہیوں نے گرفتار کیا اور جیل میں بند کر دیا۔ اس وقت جیل کے جو داروغہ تھے، مشکور نام